بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ غلاموں سے متعلقہ مسائل کا بیان چل رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کر رہے ہیں ان ابواب کے اندر، تو اس لیے عبارت پڑھ کے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کتاب الولاء، ولا کا بیان یا ولا کو بیان کرنے والے مسائل کا باب۔ لغت کے اندر ولا قریب ہونے کو کہتے ہیں، ایک چیز کے بعد دوسرے چیز کا بغیر کسی فصل کے حاصل ہو جانا، اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح کے اندر اس میراث کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کی آزادی کے بعد آزاد کرنے والے کو آزادی کے سبب یا عقد موالات کے سبب ملتی ہے۔ آگے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ترجمے بھی کافی حد تک معلوم ہو جائیں گی، تو اس لیے عبارت پڑھ کے آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہوا میراث، ولا میراث ہے، یستحقہ المرء، آدمی اس کا مستحق بنتا ہے، بسبب عتق شخص فی ملکہ، کوئی شخص جب اس کی ملک میں آزاد ہو جائے، او بسبب عقد الموالات، یا پھر موالات کے عقد کی وجہ سے۔ فالولاء نوعان، تو اس اعتبار سے ولا کی دو قسمیں ہو گئیں، ولاء العتاقۃ، ولاء عتاقہ، وولاء الموالات، اور ولاء موالات۔ فابتدأ بولاء العتاقۃ فقال، ولاء عتاقہ سے ابتدا کی ہے اور فرماتے ہیں من اعتق باعتاق، جس کو آزاد کیا گیا آزاد کرنے کے ساتھ، او بفرع لہ، یا آزاد کرنے کی کسی شاخ فرع کے ذریعے، کل کتابتی، جیسے عقد کتابت ہے، والتدبیر، یا عقد تدبیر ہے، مدبر بنانا ہے، والاستیلادی، یا ولد بنانا ہے، او بملک قریبہ، یا پھر اپنے کسی رشتہ دار کے مالک بننے کی وجہ سے وہ جو آزاد ہو جاتا ہے، ای بمالکیت قریبہ ایاہ، کہ اس کا کوئی رشتہ دار اس نے خرید لیا تو وہ اس پر آزاد ہو گیا، فولاؤہ لسیدہ، تو ان سب لوگوں کی جو ولا ہے وہ اس کے آقا کو ملے گی، وَإِن شُرِطَ عَدْمُهُ، اگرچہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہہ بھی دیا ہو کہ ولا آقا کو نہیں ملے گی، چاہے وہ آقا نے کہا ہو یا غلام نے یہ شرط لگائی ہو، بہر صورت اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، اس لیے کہ ایسی شرط ہے جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، یہ آزادی نافذ ہو جائے گی، ولا اس کو حاصل ہو جائے گی اور شرط باطل ہو جائے گی۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے، کیف یکون الولاء فی التدبیر والاستیلاد للسید، کہ مدبر بنانے میں اور ولد بنانے میں ولا کیسے ثابت ہوگی آقا کے لیے؟ والمدبر و الولد انما یعتقان بعد موت السید، حالانکہ مدبر اور ولد یہ تو آقا کی موت کے بعد آزاد ہوتے ہیں، تو آقا تو ان کی موت کے وقت زندہ ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے ولا حاصل ہوگی؟ قلنا، ہم نے کہا صورتہ، اس کی صورت یوں قائم ہوگی، ان یرتد السید نعوذ باللہ منہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اگر آقا وہ مرتد ہو جاتا ہے، ویلحق بدار الحرب، اور دار الحرب کے اندر پناہ لے لیتا ہے، وہیں رہائش اختیار کر لیتا ہے، حتی یحکم بعتق مدبرہ و ولدہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا گیا، یعنی قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے جو مدبر غلام ہے اور اس کی جو ولد ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، چونکہ ارتداد اور پھر لحوق بدار الحرب یہ موت حکمی ہے، تو اس موت حکمی کی وجہ سے قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا۔ ثم جاء مسلما، پھر وہ مسلمان ہو کے دارالاسلام میں واپس آ گیا، فمات مدبرہ، اس کا مدبر مر جاتا ہے، او الولد، یا ولد مر جاتی ہے، فالولاء لہ، تو اس صورت میں آقا کو ان کی ولا حاصل ہوگی۔ ومن اعتق امة زوجها قن، اور جس شخص نے ایسی باندی کو آزاد کیا جس کا شوہر غلام ہو، فولدت لاقل من نصف حول، اب اس عورت نے، اس باندی نے بچہ جنا 6 ماہ سے کم وقت میں، آدھے سال سے کم وقت میں، من وقت العتاق، آزاد کرنے سے لے کر بچہ جننے تک کا جو دورانیہ ہے وہ 6 ماہ سے کم ہے، فلہ ولاء الولد بلا نقل عنہ، تو بچے کی ولا اسی کو حاصل ہوگی، یعنی جس نے اس کی ماں کو آزاد کیا ہے اور اس سے منتقل نہیں ہوگی۔ ای نعتق ابوہ، مطلب یہ ہے کہ اس کے باپ کو اگر آزاد کر دیا جائے، لا ينتقل ولاء الولد، تو بچے کی جو ولا ہے وہ منتقل نہیں ہوگی، من موال الام، ماں کے موالی سے، الی موال الابی، باپ کے موالی کی طرف،
لأن الحمل كان موجودا وقت العتاق، اس لیے کہ جب اس نے آزاد کیا اس وقت تک حمل موجود تھا، تبھی تو 6 ماہ سے کم مدت میں بچہ پیدا ہوا. فعتاقه وقع قصدا، تو اس کا یہ آزاد کرنا یہ قصدن ہوا ہے. فلا ينتقل ولاؤه من معتقه، تو اس کی جو ولا ہے وہ اس کے آزاد کرنے والے سے منتقل ہو کر کہیں اور نہیں جائے گی، یعنی من موال الام الى موال الاب، یہ منتقل نہیں ہوگی. وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ، اور یہی حکم ہے جب اس نے 2 بچے جنے، أَحَدَهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، ایک بچہ آدھے سال سے کم مدت میں جنا، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْهُ، اگرچہ دوسرے بچے کی پیدائش وہ 6 ماہ سے زائد عرصے میں ہی کیوں نہ ہو. وضاحت خود ہی آگے لکھی، أي ولدت الأمة المعتقة ولدين توأمين، کہ آزاد کی باندی نے 2 جڑواں بچے پیدا کیے، بین الإعتاق وولادة أحدهما أقل من نصف حول، آزاد کرنے اور ان دونوں کی ولادت میں سے ایک کی ولادت کے درمیان کا جو حصہ ہے جو دورانیہ ہے وہ آدھے سال سے کم ہے. لا ينتقل ولاء الولدين ايضا، دونوں بچوں کی ولا منتقل نہیں ہوگی. لان احد التوأمين كان موجودا وقت العتاق، اس لیے کہ جڑواں بچوں میں سے ایک تو موجود تھا آزاد کرتے ہوئے حمل کی صورت میں، فقد الاخر، دوسرا بھی موجود ہوگا. والتوأمانی، اور توأمان کی تعریف ہی ہے، جڑواں بچوں کی تعریف ہی ہے. ولدان من بطن واحد، ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والے 2 بچے، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 بچے. بین ولادتہما اقل من نصف حول، جن دونوں کی ولادت کے درمیان کا دورانیہ وہ آدھے سال سے کم ہے. فإن ولدت لأكثر منه، اگر اس باندی نے جس کو آزاد کیا تھا 6 ماہ سے زائد عرصے میں بچہ جنا، فولاء الولد لسیدها، تو بچے کی جو ولا ہے وہ اس کے سردار کو، آقا کو حاصل ہوگی. فإن اعتق الأب جر ولاء ابنه إلى قومه، اگر اس وقت کے اندر باپ کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی جو ولا ہے اس کو اپنی قوم کی طرف کھینچ لے گا. أي إن ولدت الأمة المعتقة ولدا بين الإعتاق وولادته أكثر من نصف حول، کہ ایک آزاد کی گئی باندی نے بچہ جنا، اس کی آزادی اور بچے کی پیدائش کے درمیان کا جو دورانیہ ہے وہ آدھے سال سے زیادہ ہے. فولاء الولد لسید امه، تو اس کی جو ولا ہے یعنی بچے کی ولا وہ اس کی ماں کے موالی اور آقا کو حاصل ہوگی. بمعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الولد ان ماتا، کہ اگر بچہ مر جاتا ہے، فولاؤہ لسید الامی، تو اس کی جو ولا ہے وہ اس کی ماں کے آقا کو حاصل ہوگی. فإن اعتق الأب، اگر باپ بھی آزاد ہو جاتا ہے قبل موت الولد، بچے کی موت سے پہلے، صار الولد بحیث ان مات بعد موت الأب، تو اب بچے کی حیثیت یہ ہو جائے گی کہ جیسے وہ باپ کی موت کے بعد مرا ہے. فولاء الولد يكون لمعتق الأب، تو اس صورت میں باپ کو آزاد کرنے والا جو شخص ہے اس کو اس بچے کی ولا حاصل ہوگی. آگے کچھ الفاظ کی وضاحت ہے. وإنما قلنا، جو ہم نے کہا قبل موت الولد، بچے کی موت سے پہلے، لأن الأب إن اعتق بعد موت الابن، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باپ کو بچے کے مرنے کے بعد آزاد کیا جاتا ہے، لا ينتقل ولاء الابن إلى موال الأب، تو اس صورت میں بچے کی ولا باپ کے موالی کی طرف منتقل نہیں ہوگی. لأن مولا الام استحق، اس لیے کہ ماں کے جو موالی ہے یا مولا ہے وہ مستحق ہو چکا ہے، مستحق اس کا استحقاق ثابت ہو چکا ہے. ولاء الولد زمان موته، بچے کی ولا کا یعنی وہ مستحق ہو گیا اس کی موت کے زمانے میں، یعنی وقت میں جس وقت وہ مرا. وبعد تقرر ذلك لا ينتقل عنه، جب ایک بار اس کے لیے ثابت ہو چکا تو اب اس سے منتقل نہیں کیا جا سکتا. وانما قلنا، جو ہم نے کہا بعد موت الاب، باپ کے موت کے بعد، لان الاب اذا اعتق، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باپ کو آزاد کر دیا جائے، والولد مات قبل موت الاب، اور باپ کی موت سے پہلے بچہ مر گیا، فمیراثه للاب، تو اس کی میراث اس کے باپ کی ہوگی. فلا يكون ولاؤه لموال الاب، اس کی جو ولا ہے وہ اس کے باپ کے موالی کو حاصل نہیں ہوگی. اس کے بعد عجمی، ایک عجمی آدمی ہے، لہو مولا الموالات، اس نے عقد موالات کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے، نکاح معتقۃ العربی، اس نے عرب کی کسی آزاد کردہ باندی سے شادی کر لی، فولدت ولدن، پھر اس نے کوئی بچہ جنا، فولاء ولدها لمولاها، تو اس کے بچے کی جو ولا ہے وہ اس باندی کے موالی کو حاصل ہوگی.
هذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین کا قول ہے. واما عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فولاؤہ لمولا الابی، کہ اس بچے کی ولا اس کے باپ کے موالی کو حاصل ہے. موالاتن، ایسا مولا جس کے ساتھ عقد موالات اس نے کی ہے. ترجیحا لجانب الابی، باپ کی جو جانب ہے جہت ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. وہما رجحا ولا العتاقتی، جبکہ طرفین نے ولا عتاقہ کو راجح قرار دیا. وان کان من جانب الامی، اگرچہ وہ ماں کی جانب سے ہی کیوں نہ ہو. وانما وضع المسألة في العجمی، یہ جو مثال دی گئی ہے اس میں عجمی کا ذکر اس لیے کیا گیا لأن ولاء الموالات لا يكون في العربی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ولاء الموالات یہ عرب میں نہیں پایا جاتا. لأن لهم شعوبا وقبائل، اس لیے کہ ان کے اندر اقوام اور قبائل کا ایک تحفظ ہے، یہ سلسلے محفوظ ہیں. فلا ارث لمولى الموالات، اس لیے مولا الموالات جو شخص ہے اس کو وراثت نہیں ملے گی. لتأخره عن الوارث النسبی، چونکہ وہ نسبی ورثہ سے مؤخر ہے. تو جب نسبی ورثہ عجم کے اندر محفوظ ہیں تو اس صورت میں جو مولا الموالات ہے اس کو میراث نہیں مل سکتی. وإن كان من ذوي الارحام، اگرچہ وہ وارث ذوی الارحام میں سے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو مقدم کیا جائے گا، اگرچہ وہ ذوی الارحام میں شمار ہوتا ہو. واما العجم، اور جہاں تک عجم کی بات ہے، فقد ضیعوا انسابهم، انہوں نے اپنے جو انساب ہے اس کو ضائع کر دیا، اپنے نسب کو محفوظ نہ رکھا. فیتصور فیہم مولا الموالات، تو اس لیے ان کے مسئلے میں مولا الموالات کا جو عقد ہے اس کو قائم کیا جا سکتا ہے، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. یہ جو شارح رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عجم نے اپنے انساب کو محفوظ نہیں رکھا، یہ کئی مقامات پر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور محشی رحمہ اللہ نے اس پر ایک ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور اس کی وضاحت بھی کی کہ عجم کے اندر بھی جو ان کے انساب ہیں وہ محفوظ ہیں، ان کی اقوام نام وغیرہ وہ محفوظ ہیں، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. معقول بات یہ ہے کہ عجم اپنے اوطان کو، اپنی رہائش گاہوں کو، اپنے بلاد کو چھوڑ کر دوسرے مقامات پر گئے ہیں، اور وہاں پر ان کے چونکہ نسبی رشتہ دار نہیں تھے تو اس لیے ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ موالات کے عقد کریں. تو اصل جو علت ہے وہ یہ ہے، نہ یہ کہ انہوں نے اپنے انساب کا تحفظ نہیں کیا. والمعتق عصبة قدم النسبی علیہ، جو آزاد کرنے کی وجہ سے عصبہ میں شمار ہوتا ہے وہ مؤخر ہوگا اور نسبی عصبہ اس پر مقدم ہوں گے. وہو علی ذی الرحم، اور یہ جو معتق عصبہ ہے یہ ذوی الارحام پر میراث کے اندر مقدم ہوگا. ای المعتق شخص یاخذ ما بقی من صاحب الفرض، کہ معتق ایسا فرد ہے جو اصحاب الفروض سے بچنے والا سارا مال لے لیتا ہے. وکل المال له عند عدمه، اور جب کوئی بھی ذوی الفروض میں سے نہ ہو تو اس صورت میں تمام کا تمام مال اس کو دے دیا جاتا ہے. آگے عصبہ نسبی کی تین قسم ہیں. والنسبی اما عصبۃ بنفسه، عصبہ بنفسه ہوگا. عصبہ بنفسه کس کو کہتے ہیں؟ ذکر لا فرض له، ایسا مذکر وارث جس کے لیے کوئی حصہ طے شدہ نہیں ہے، یعنی اصحاب الفروض میں سے نہیں ہے. ولا تدخل في نسبته الى الميت انثى، اور میت کی طرف جو اس کی نسبت ہے یا اس کے ساتھ رشتہ داری ہے اس میں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہے. واما بغیرہ، اور عصبہ بغیرہ کی تعریف یہ ہے کہ وہی انثى يعصبها ذکر، ایسی مؤنث وارث جس کو عصبہ بننے کے لیے مذکر کی حاجت ہوتی ہے، یعنی کسی مذکر وارث کی وجہ سے وہ عصبہ بنتی ہے، جیسے بہن ہے بھائی کے ساتھ مل کر وہ عصبہ بنتی ہے. واما مع غیرہ کالاخت لاب وام، اور عصبہ مع غیرہ اس کی مثال یہ ہے کہ کالاخت لاب وام، کے سگی بہن ماں باپ شریک بہن، او لاب یا پھر اخت لاب یعنی باپ شریک بہن، تصیر عصبة مع البنت، یہ بیٹی کی وجہ سے عصبہ بنتی ہیں، یعنی ایسی رشتہ دار جو کسی مؤنث کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے عصبہ میں شمار ہوتا ہے. وکلہم یقدم علی المعتق، یہ سارے کے سارے عصبات یعنی بنفسہ بغیرہ مع غیرہ، یہ تینوں قسمیں مقدم ہوں گی معتق عصبہ پر.
والمعتق يقدم على ذوي الرحم، اور جو آزاد کرنے والا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا ذوی الارحام پر، ای من لا فرض له، ذوی الارحام سے مراد یہ کہ جن کے لیے کوئی طے شدہ حصہ نہیں ہے، اصحاب الفروض میں سے نہیں ہے، وتدخل في نسبته الى المیت انثى، اور میت کے ساتھ جو ان کی رشتہ داری ہے اس میں واسطہ عورت ہے۔ فإن مات السید، اگر آقا مر جاتا ہے، ثم المعتق، پھر آزاد کیا گیا غلام بھی مر جاتا ہے، ولا وارث له من النسب، اس کا کوئی نسبی وارث نہیں ہے، فیرثه لأقرب عصبة سیدہ، تو اس کی جو میراث ہے وہ آقا کے عصبات میں جو سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کو دی جائے گی۔ ای ان مات السید، مطلب یہ ہے کہ آقا مر گیا، ثم المعتق، پھر اس کے بعد آزاد کیا گیا غلام بھی مر گیا، ولا وارث له من النسب، اس کا کوئی نسبی وارث بھی نہیں ہے، فیرثه لأقرب عصبة سیدہ، تو اس کی جو میراث ہے وہ اس کے سید یعنی آقا کے عصبات میں جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کو ملے گی، علی الترتیب الذی یعرف فی علم الفرائض، اس ترتیب پر جو علم الفرائض کے اندر ہے کہ جس کو مقدم کیا گیا اس کو یہاں پر بھی مقدم کیا جائے گا، اور جس کو مؤخر کیا گیا اس کو یہاں پر بھی مؤخر کیا جائے گا۔ آخری مسئلہ اس باب کا یہ ہے کہ عورتوں کو کب ولا حاصل ہوگی۔ تو عام طور پر عام حالات میں تو عورتوں کو ولا حاصل نہیں ہوتی، لیکن کچھ مخصوص صورتیں ہیں جن میں ان کو ولا حاصل ہوتی ہے۔ ولا للنساء، عورتوں کے لیے ولا نہیں ہے، الا ما اعتقنا، مگر یہ کہ اگر انہوں نے خود آزاد کیا ہو تو اس کی ولا ان کو حاصل ہوگی، او اعتق من اعتقنا، یا جس کو انہوں نے آزاد کیا اس نے آگے کسی کو آزاد کیا، کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ وعبارت الحدیث، حدیث کی عبارت یہ ہے، هذه ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا، عورتوں کے لیے ولا میں سے نہیں ہے مگر اس وقت جب انہوں نے خود اس کو آزاد کیا ہو، او اعتق من اعتقنا، یا پھر جس کو انہوں نے آزاد کیا اس نے آگے کسی کو آزاد کیا، او کاتبنا، او کاتب من کاتبنا، یہ انہوں نے عقد کتابت کیا جس سے اس کی ولا ان کو حاصل ہے، یا جو ان کا مکاتب تھا اس نے آگے کسی سے عقد کتابت کیا تو اس کی ولا بھی حاصل ہوگی، او دبرنا، او دبر من دبرنا، یا پھر جس کو انہوں نے مدبر بنایا یا جس کو انہوں نے مدبر بنایا اس نے کسی کو مدبر بنایا، تو ان دونوں صورتوں میں ولا حاصل ہوگی۔ او جر ولا معتقہن، او معتق معتقہن، یا پھر کھینچ کے لائی گئی ولا اس کی جس کو انہوں نے آزاد کیا، یا پھر جس کو انہوں نے آزاد کیا اس نے آگے کسی کو آزاد کیا تو اس کی ولا کو کھینچ کے لایا گیا۔ ای لیس للنساء من الولاء الا ولاء من اعتقنہ، مراد یہ ہے کہ عورتوں کو ولا حاصل نہیں ہے مگر اس صورت میں جب انہوں نے کسی کو آزاد کیا ہو تو اس کی ولا حاصل ہے، یا پھر جس کو انہوں نے آزاد کیا اس نے آگے کسی کو آزاد کیا، ولاء من اعتق من اعتقنہ۔ واما ولاء المدبر فقد عرفتہ، مدبر کی ولا سے کیا مراد ہے آپ جان چکے ہیں، ابتدا کے اندر ام ولد اور مدبر کی ولا کا مسئلہ گزرا ہے۔ ففی مدبر المدبر یفرض ذلك مرتين، جہاں تک مدبر نے آگے مدبر بنایا اور اس کی ولایت حاصل ہوئی تو اس میں یہی معاملہ جو ہم نے پڑھا تھا ابتدا کے اندر اس کو 2 مرتبہ یعنی متصور کیا جائے گا، اسی کو ابتدا میں آپ سن لیں گے سمجھ لیں گے تو پھر یہاں پر بھی آپ 2 مرتبہ اس کو تصور کر کے اس مسئلے کی بھی تطبیق کر سکتے ہیں۔ وہ مسئلہ جر الولاء قد مرت، اور ولا کا کھینچ کر لانا اس کا مسئلہ بھی پہلے گزر چکا ہے، وہ جو ہم نے مسائل پڑھے ہیں کہ باپ کی موت سے پہلے بیٹا مر گیا بعد میں مر گیا، وہ تمام تفصیلات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فصل، ان اسلم رجل علی ید رجل، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ووالاہ، اور پھر اس سے عقد موالات کیا، یہ مول الموالات کے مسائل ہیں، او غیرہ علی ان یرثہ، یا جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اس سے نہیں کسی اور سے یہ عقد موالات کیا، شرط یہ رکھی کہ وہ اس کا وارث بنے گا، وَيَعْقِلُ عَنْهُ، اور اس کی طرف سے دیت یا اس کے عاقلہ میں اس کا شمار ہوگا، صحا، تو یہ درست ہے۔ قولہ ان اسلم رجل علی ید رجل، یہ جو ابتدا میں ہے نا ان اسلم رجل علی ید رجل، فرماتے ہیں قید اخرج مخرج العادتی، اس کو عادتاً ذکر کر دیا گیا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اسی آدمی کو ہی عقد موالات میں شامل کر سکتا ہے، وہو لیس بشرط لصحۃ ھذا العقد، اس عقد کے درست ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی وہ نہ بھی ہو کوئی اور شخص بھی ہو جیسے اوپر وضاحت کیا او غیرہ تو پھر بھی درست ہے۔ وعقلہ علیہ وارثہ، جیسے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ اس کی دیت وغیرہ یا اس کا جو عاقلہ ہے اس کے رشتہ دار اس کے عاقلہ شمار ہوں گے اور اس کے مرنے کی صورت میں اس کی میراث اس کو ملے گی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جن الاسفل فدیتہ علی المولا الاعلی، کہ اگر یہ جو نچلے درجے کا ہے اس نے کوئی جنایت کر دی ہے تو جو اعلیٰ مولا ہے یعنی جس سے یہ عقد موالات کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ دیت ادا کرے گا۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر یہ ادنا یا اسفل جس کو یہاں کہا گیا یہ مر جاتا ہے، فَيَرِثُهُ لِلْأَعْلَىٰ، تو یہ جو اعلیٰ ہے جو اس کا فدیہ ادا کرنے کی جس نے ذمہ داری لی تو اس کو اس کی وراثت دی جائے گی۔ هذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ لا اعتبار بعقد الموالات، ان کے نزدیک عقد موالات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وأخر عن ذی الرحم، اور ان کو مؤخر کیا جائے گا ذوی الارحام پر۔ وله النقل عنہ، اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اس عقد موالات کو منتقل کر دے بمحضرہ الی غیرہ، اس کی موجودگی میں کسی اور کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں جس سے ایک بار عقد موالات ہو گیا اب اسی کے ساتھ چلے گا، بلکہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن کچھ شرط بھی ہیں۔ ان لم یعقل عنہ، اگر اس پہلے شخص نے اس کی طرف سے کوئی دیت وغیرہ ادا نہ کی ہو، اس کے عقلہ میں شامل نہ ہوا ہو۔ فإن عقل عنہ، اگر اس نے اس کی طرف سے دیت وغیرہ ادا کی، او عن ولدہ، یا اس کی اولاد کی طرف سے، فلا، تو پھر یہ اس کو منتقل نہیں کر سکتا، فلا نقل عنہ، پھر یہ کہیں اور منتقل نہیں ہو سکتا۔ ولا یوالی معتق احد نسلا، اور کسی کا آزاد کیا گیا غلام وہ کلیتاً یا بالکل بھی عقد موالات نہیں کر سکتا۔ فإن ولاء العتاقة مقدم على ولاء الموالات، کی وجہ یہ ہے کہ ولاء موالات پر ولاء عتاقہ یہ مقدم ہے۔ فشرطه الا يكون معتقا، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد شدہ غلام نہ ہو۔ وأيضا من شرطه، اور ایسی ایک شرط یہ بھی ہے کہ يكون مجهول النسب، کہ وہ مجهول النسب ہو، اس کے رشتہ دار یا اس کا نسب معلوم نہ ہو۔ وألا يكون عربيا، اور ایسے ہی وہ عربی بھی نہ ہو، لأن للعرب قبائل، اس لیے کہ عرب کے قبائل ہیں۔ فيكون لهم الورثة النسبية، اس کے نسبی جو ورثہ ہے وہ موجود ہوں گے، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کو مقدم کیا جائے۔ یہ یکون مجہول النسب، اس کے بارے میں دونوں آراء ملتی ہیں کہ شرط ہے یا نہیں، لیکن مفتب ہی ہے کہ یہ شرط نہیں ہے۔ تو جو یہاں پر ابواب یا فصول ذکر کی گئی تھیں غلاموں سے متعلق وہ تو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کتاب الاقراء ہے، اور پھر آگے کتاب المعزون آئے گا غلاموں سے متعلق، تو بقیہ مسائل جو غلاموں کے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پر ترجمہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔